کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے نماز کے اندر، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جب تم زمین پر آمین کہو گے فرشتے اسی وقت آسمان پہ آمین کہتے ہیں۔ جن بندوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بتلائیے کیا کہا ہے آپ نے؟ آمین۔ اپنے عمل پہ دیکھی، وقت کتنا لگا، خرچ کتنا ہوا، وقت کتنا آپ کا صرف ہوا ہے، صرف آپ نے کہا ہے آمین۔ معافی کتنی ہے، رحمت کتنی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی، کوئی وقت نہیں خرچ ہوا، آپ باوضو ہیں، مسجد میں موجود ہیں، کھڑے ہیں، آمین کہنی ہے، کچھ خرچ نہیں ہوا، لیکن اس پر رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو تعین نہیں کیا، سال کے، 2 سال کے، 4 سال کے، 10 سال کے، زندگی کے تعین نہیں کیا نبی علیہ السلام، صرف آمین پر۔ اور کتنی مرتبہ آپ نے آمین کہنی ہے یہ اندازہ ہے آپ؟ 17 رکعات فرائض کی تعداد ہے، 17، 5 نمازوں کے فرائض کی رکعات 17 ہے، تو 17 مرتبہ آپ نے آمین کہنی، سری نمازوں میں سری اور جہری نمازوں میں جہری۔ تو یہ بشارت، یہ خبر کہ جمعے پر 2 رکعات ہیں، آپ آمین کہیں تو گناہوں کی معافی کی بشارت، پھر عصر پر، پھر مغرب پر، پھر عشاء پر، پھر فجر پر۔ ذرا غور کرتے جائیں، یہ آیت صرف لکھنے اور پڑھنے میں بالکل آسان، بالکل سادہ سے الفاظ ہر عامی آدمی سمجھتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی گہرائی، اس کی وسعت پہ جائے، جتنا آپ اس کے اندر غوطہ زن ہو جائے تو آپ کو ایسی حلاوت اور شیرینی محسوس ہوگی، اور پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ آیت قرآنیہ میں مصطفیٰ کی کس قدر شان بیان ہو، کتنے عظیم مشان ہمارے مصطفیٰ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صفت کی حالت، کیفیت، گہرائی یہ ہے جس کی بے شمار صفات قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان کی گہرائی کا کیا سے اندازہ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صرف آمین کہنے پر ہے، اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے۔ فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، ایک نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے، دوسری نماز تک جو گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ ہے، آج کا جمعہ پچھلے جمعے تک، گزشتہ جو جمعہ آپ نے پڑھا، درمیان ہفتے میں جتنے گناہ سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ ان صغائر کو معاف کر دے۔ ایک ماہ رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے، سال کے گناہ، ماہ رمضان کے روزے، پچھلے ماہ رمضان کے روزے، درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ صرف ماہ رمضان کے 30 روزے ہی نہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلوں کو معاف کر دے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو صرف ماہ رمضان کی تراویح پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو صرف لیلۃ القدر کو قیام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے۔ گناہوں سے توبہ کے یہ رموز، یہ سارے حکمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر۔ پھر ذرا حج کے لیے چلی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ حج کرے اور فضولیات حج کے دوران نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، خالص حج مبرور، نیکیوں سے بھرپور حج، جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کو ایسے معاف کرے گا، ایسے صاف کرے گا، ایسے گناہ مٹائے گا جیسے وہ آج ماں کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بشارت دی کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلا دل میں خیرخائی نہ ہو، پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، آپ کو ساری کائنات سے بڑھ کے چاہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو ایسی سعادتیں اور ایسی رحمتیں اور ایسے انعامات اور ایسے پیکج کون دیتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے۔ صرف ایک گناہ کا تعین کیا ہے، شرک، فرمایا اس پہ نہ مرنا، شرک پہ نہ مرنا۔ ایک تو ہے کہ موت سے پہلے توفیق مل جائے، شرک بھی کیا ہو، بدعت کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، دنیا میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، سارے گناہ مٹا دیے جائے۔ لیکن اگر حالت شرک میں مرا نہ ہو، موت نہ آئی ہو، گناہ ہوں لیکن شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو مٹائے۔